جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے دوست؟ ٹھیک ہیں جی، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی آپ سب کو عید مبارک۔ تیسرا دن ہے عید کا، تو ابھی عید ہے باقی ہے تو کافی لیٹ ہی صحیح، دیکھیں دیر آیا درست آیا۔ اصل میں یار ایک تو نیند ہی نہیں چھوڑتی رمضان شریف میں، آپ کو پتہ ہے بڑی ٹف ڈیوٹی ایک قسم کی آپ کے بھائی نے کی ہے، اور بڑی محنت والا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ حفاظ کرام جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے بندے کو، وہ پھر عید پہ بندہ جو ہے نا خوب سو کے جو ہے وہ اتارتا ہے۔ ویسے بھی روزے دار جتنے ہوتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یار رمضان کے بعد بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، عید جو ہے ویسے بھی عید بچوں کی ہوتی ہے، بچے کھاتے پیتے کھلونے لیتے ہیں کپڑے، ہم بھی جب بچے تھے تو عید تو ہماری ہوتی تھی، بس سو کے جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب بندہ جاگتا ہے تو پھر سسرال ڈے شروع ہو جاتا ہے یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہاں یوٹیوب پہ دیر سے حاضری ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب دوستوں کے روزے، عید، نمازیں، سارے معاملات جو ہے وہ بڑے اچھے گزرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ دوستو میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا، میرے خیال سے 29ویں روزے والے دن بنایا تھا میں نے، جو میں ایڈٹ ہی نہیں کر سکا، مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ میں انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اور آج جو ہے میں یہ عید کا ولاگ بنا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو یہ چوزے میں نے خیر ولاگ میں دکھائے تھے لیکن کھڈے میں بند ہی دکھائے تھے، ابھی کے باہر کھلے گھوم رہے تھے، انہوں نے دانہ شانہ کھایا ہے، تو یہیں سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے پالنے کا اس دفعہ جو دوستوں مزہ آ رہا ہے نا، وہ مجھے ساری زندگی کبھی بھی یہ مزہ نہیں آیا جو اس دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے میں بھی جو ہے وہ کمرشل فیڈ کا بڑا استعمال کرتا رہا ہوں، اور بڑے نقصانات ہم نے بھی دیکھے ہیں اور بڑے تجربے بھی کر کے سیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے ہم نے اصل میں ایک پروگریس اور ایک سلسلہ یہ تھا کہ میں نے کچھ گروپس جو ہے وہ پالنے شروع کیے تھے اس طریقے سے کہ کچھ ٹائم میں ان کو یعنی 10 دن 12 دن فیڈ دے کے اس کے بعد ان کی فیڈ میں مکس دانہ جو ہے وہ ڈالنا سٹارٹ کر کے بچے پالنے سٹارٹ کیے، اور ان کے اوپر 2-4 گروپس پہ تجربہ کیا، جن میں آپ کے سامنے بڑی قلی تاجی کے نیچے بچے تھے، ایک اسی کہانی کے نیچے بچے تھے، یہی اب میرا خیال اس کے بعد دوسری تیسری دفعہ بچے پال رہی ہے۔ تو یہ میں نے تجربہ کیا تھا کہ جس کے بعد مجھے یہ کنفرم ہو کہ میں پھر آگے کیا نتیجہ نکال سکتا، تو اس کے بعد پھر میں نے ایک دلیے والی ترکیب نکالی، کیونکہ کچھ ایسے دوستوں کے میرے پاس میسیجز آتے تھے کہ یار جو ہے ہم نے فیڈ سے بچہ مکس دانے پہ شفٹ کیا، سوکھڑا پڑ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس لیے ہم نے دلیے کی ترتیب بنائی الحمدللہ، اور اس کے بعد دلیے کے پھر ہم نے ٹیسٹس لیے، ٹیسٹ کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھا اور خود بھی بچے پال کر آپ کو دکھایا الحمدللہ۔ تو یہ سارا دلیے پہ پلا ہوا بچہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بچہ میرے پاس نکلا ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے ایک سوکڑے کے اوپر بھی ویڈیو لگائی تھی، بتایا تھا کہ سوکڑے کی ریزنز کیا، اس میں نے بتایا تھا کہ کمرشل فیڈ جو ہے وہ سوکڑے کا ریزن ہے، ٹائلوپینٹائجنٹ اور جینٹاکمبیزون اور ڈیکسامیتھاسون یہ انجیکشن سوکڑے کا سبب بنتے ہیں، یا کمرشل فیڈ سوکڑے کا سبب بنتی ہے، یا جو کیڑے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر وہ سوکڑے کا سبب بنتے ہیں، یعنی بہت سارے جو 4-5 ریزنز ہیں۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، غذائی قلت سوکڑے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ 4-5-6 چیزیں جو تھیں ان میں نے ساری ڈسکشن کی تھی پہلے، تو ان میں ایک کمرشل فیڈ کا بے دریغ استعمال بھی تھا۔ تو الحمدللہ یہ دلیے کے اوپر جو ہمارے پاس کسٹمرز کے بھائیوں کے شوقینوں کے ریویوز ہیں، جو شوقینوں کی تسلی ہے، اصل اس کی موج بندے کو تب سمجھ آتی ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، پہلے بندے کو نہیں سمجھ آتی، پہلے بندہ کہتا ہے یار چوچے اس طرح موٹے موٹے نہیں ہیں جس طرح یار فیڈ پہ پلتے ہیں، بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ جاتا ہے نا کوئی 4-1 مہینے کا ہوتا ہے پھر بندہ کہتا ہے ہاں بھائی واقعی یہ تو جتنے نکلے ہیں اللہ کے حکم سے سارے ٹھیک جا رہے ہیں، فٹ پال رہے ہیں، اور یہ تو معاملات سارے یس ہیں۔ تو بہرحال ہم جناب آگے شوق کو بڑھائیں گے اور شوق کی بات کریں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شوقین بندے کا جو دل ہے وہ راضی بازی رہتا ہے بچے سارے پلتے ہوئے دیکھ کے۔ ایک گروپ ہے اس سائڈ پہ، میں نے لاسٹ ایک ویڈیو میں بھی جو ہے وہ اس کو کور کیا تھا، میں ابھی بھی دیکھتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور یہ گروپ ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ جناب
گروپ شاید آپ نے لاسٹ ٹائم تب دیکھا تھا جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی میں نے بتانا کوئی نہیں ہے کہ کس مرغے کے بچے ہیں. میں جب یہ بچے ہو جائیں گے نا 4 ساڑھے 4 مہینے کے انشاءاللہ تعالی، پھر میں آپ کو یہ بچہ ایک ایک پکڑ کے ہاتھ میں دکھاؤں گا، شوق کرواؤں گا. ابھی میں آپ کو آج ایک بچے کا صرف شوق کرواتا ہوں کہ اس بچے کا میں شوق کرواؤں گا جو بچہ ان چوزوں کا سگا بھائی ہے. یعنی یہ چوچے اور جو چوچا ابھی میں شوق کروانے لگا ہوں یہ آپس میں سگے ہیں. یعنی ان کے والدین میں سے باپ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہے مادیاں 3 4 7 گھر کی لگی ہوئی ہیں، تو ان میں اب ڈیفرنٹ مادیوں کے بچے نکلے ہوئے ہیں، لیکن مادیاں ساری جو ہے وہ گھر کی ہیں الحمدللہ. تو میں اب آپ کو وہ بچہ دکھانے لگا ہوں. اب جناب آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. تو دوستو یہ جو بچہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں نے ابھی 4 ساڑھے 4 مہینے والی بات کی ہے نا کہ 4 ساڑھے 4 ماہ کے بچے میں انشاءاللہ آپ کو کر کے یہ پھر دکھاؤں گا. اب یہ جو چھوٹے کانی مادی کے ساتھ پھر رہے ہیں نا، وہ اور یہ ان کا باپ سیم ہے. یہ ایک ہی باپ کے جو ہے وہ بچے ہیں. اس کو میں چھاؤں میں بھی آپ کو آنکھ دکھاؤں گا، چیک کریں ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی یہی چیزیں پیچھے سے بننا ہے. اس دفعہ ہم نے پالیسی یہ رکھی ہوئی ہے کہ جناب جو بہت زیادہ چھوٹے بچے جو ہے وہ دے دیتے تھے نا، تو ابھی ماشاءاللہ ایک تو بیس بنا کے تگڑے کر کے ٹھیک ہے جی پال کر پھر جو ہے دوستوں کو شوق کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. چھڑو جی شکیل بھائی چلے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ہم نے جناب کیا نکلوایا ہے، کیا جناب پالا ہے اور کیا دیا ہے، کیا خیال ہے. بچہ چیک کریں آپ. اس کی جناب بہنیں بھی ہیں ساتھ، 2 چوچیاں بھی اپنے خانے میں جانے کو دوڑ رہا ہے. چلیں اس کو اندر، چل بھائی آ جا، آ جا اوے آ جا مرثیہ. یہ اس کی بہنیں ہیں جناب، یہ اور یہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ویسے میں آپ کو نہ بتاؤں تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ چوچیاں اس کی بہنیں ہیں. اب آپ نر دیکھیں اور مادیاں دیکھیں تو مادیاں ہمیشہ جو ہوتی ہیں دوستو وہ بلڈ لائن کی بیس کے اوپر پہچانی جاتی ہیں. یعنی اگر پوائنٹس وائز دیکھ کر کوئی یہاں پر اگر یہ بات کرے تو شاید چوچیاں نہیں پسند آئیں گی، لیکن چوچا ہر بندہ کہے گا جی کہ پسند آ رہا ہے، دل کو لگ رہا ہے. تو بات یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ بلڈ کی بیس کے اوپر سلیکٹ کی جاتی ہیں. اچھا، یہ جو مادی ساتھ ہے بچے پال رہی ہے، یہ ہمیں کسی دوست سے ملی تھی. سٹیٹس لگاتے ہیں جب کڑک مادی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں سے ملی ہے، صرف بچے پلوانے کے لیے. بچے بڑے اس نے اچھے پالے ہیں. ابھی مادی الگ کرنی ہے کیونکہ اس کی دم کھا رہے ہیں چوچے. صرف آپ بچوں کی شیپس چیک کریں ماشاءاللہ کتنی پیاری. تو یہ میں 2 چیزیں اس میں سمجھنے کے لیے، ایک تو ویسے شوق اور بریڈ وائز آپ کو شوق کروانا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس چینل کے اوپر کہ شوقیہ جو ہے ویڈیوز، اور دوسری چیز دوستو اس میں یہ ہے کہ پلائی کے حوالے سے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ چوزے پلے ہوئے کیسے ہیں. اس چوزے بیچارے کو نا کچھ دن پہلے شاید اس پاؤں میں، اس والے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے، کیا ہوا ہے اس کا پاؤں ابھی 2 4 دن پہلے سویلنگ سی تھی اس کے پاؤں میں، سوجا ہوا تھا، تھوڑی سی درد بنا رہا تھا. ابھی بھی ہلکی سی فیل کرواتا ہے لیکن ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا. تو شاید ادھر کہیں دروازہ کھولتے بند کرتے ہوا ہو، یا پیچھے پنڈی میں سردی بھی دوستوں بڑی ہو گئی تھی. آپ بھی کہیں گے احمد بھائی نے اس موسم میں شاپر کیوں لگائے ہوئے؟ تو دوستوں اتنی سردی ہو گئی تھی کہ ہوا اس قدر ٹھنڈی، بھائی مری والی ہوائیں ادھر چل رہی تھیں. او بھائی نکل جا باہر. اور کہانی یار بچے پالنے کے معاملے میں بہت اچھی ہے. یہ زبیر شاہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ کچھ مادیاں دی تھیں. وہ باہر کہیں جا رہے تھے اپنے کسی سرکاری ٹور پہ، تو کافی سارے پرندے مجھے دے گئے تھے. ان میں یہ مادی میرے پاس آئی تھی اور یہ تب سے میرے پاس ہے. میں انڈے شنڈے اس کے کھا لیتا ہوتا ہوں، اس کے نیچے صرف بچے پلواتا ہوں. اور اتنی اس کی پیاری روٹین ہے، بڑے ٹائم سے جناب ابھی بچوں سے الگ کرنی ہے. میرے خیال سے 10 یا 12 دن یہ کھڈے میں الگ رہے گی. صرف اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو بند کرنا ہے آپ نے جناب 2.5 بائی 2.5 کے کھڈے میں. 4 بائی 4 والے کھڈے میں نہیں کھڑا کرنا، 2.5 بائی 2.5 والے کھڈے میں کھڑا کریں. یہ جناب دستی انڈے اتار دیتی ہے. اور مرغا ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس نے انڈے اتار کے ویلے ہو جانا ہے. اس کے بعد جناب انڈوں پہ بٹھائیں، بچے نکلوائیں، بچے پلوائیں. تو یہ یعنی اس قدر ماشاءاللہ اس معاملے کی اچھی مادی ہے. تو ایسی میں نے بہت ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں. یہ مجھے ملی ساری جو ہے وہ واٹس ایپ سٹیٹس لگا کے ہی ہیں کہ کڑک مادی چاہیے. یعنی یہ تو چلو شاہ صاحب کی طرف سے آئی ہے. باقی جو میں نے اکٹھی کی ہیں وہ مجھے تقریباً جو ہے نا
इसी तरह स्टेटस लगा लगा के मैंने इकट्ठी की हैं। लेकिन अभी मेरे पास से कितनी इन मादियों की कलेक्शन बन गई है जो अच्छे बच्चे निकालने वाली हैं ना, ये भी बड़ी नेमत होती है। वरना कई मादियाँ जो है वो अभी मेरे पास ऐसी बुरी भी निकली हैं। ये खड़ी है, ये बजरी, इसको ज़िबा करवाना है। इस मादी ने जनाब बच्चे बने हुए मारने शुरू कर दिए अंडों के अंदर। एक और काली मादी मैंने ज़िबा कराई, मिरासियों वाले मुर्गे के 4 बच्चे 18 दिन के अंडों के अंदर हो गए थे, तो उसने चारों मार दिए। तो ये होता रिस्क ही है। लेकिन अभी चलो ये छांटी हो रही हैं, हमारे पास मादियाँ काफ़ी है, 10-12 ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जो बच्चे निकालने के मामले में बहुत अच्छी हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी अपनी जो असील मादियाँ हैं जिनकी हमने ब्रीड लेनी है, वो मादियाँ हमारी अंडों पर बैठने से, और यानी जो यंग मादियाँ हैं, बूढ़ी मादियों को तो बार बार आप ब्रीड पे लगा ही नहीं सकते, वो फिर ख़राब हो जाती हैं। तो दूसरे ग्रुप पे जनाब मैं आ गया हूँ। ये एक ग्रुप है माशाल्लाह, इसमें एक नर है और 2 मादियाँ हैं। इसमें एक का हमें डाउट है, ये जो सामने खड़ा हुआ है, कि पता नहीं ये नर ना निकल है। अभी तक आसार मादियों वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नरों वाली भी हैं। बड़ा जो है उसका कंफर्म है कि ये नर है। दिल तो मेरा है, शकील असल पानी लगा रहा है। मैं आपको इसका पकड़ के करीब से शौक करवाऊँ। तो ये जनाब माशाल्लाह आप बच्चे चेक करें, और इनकी भी आप चुस्तियाँ फुर्तियाँ और इनकी ग्रोथ और आप इनके सारे मामलात देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना है आपने। तो ये जनाब पहले शुरू में दलिया खाते रहे हैं, अभी कुछ टाइम से मिक्स दाने पे लगे हुए हैं। और जब हमें ये फ़ील होता है कि सर्दी हो रही है या बारिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम कभी गर्म हो जाता है और कभी जब बारिशें होती हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है, तो उन दिनों में फिर हम थोड़ा सा अंडा चला लेते हैं साथ। फिर जब मौसम गर्म रहता है तो फिर सिर्फ दाने पे ही होता है चूज़ा। ये तेल वाला दाना होता है, इससे चूज़ा बेहतरीन रहता है, तर रहता है अंदर से। तो बात मैं ये कह रहा था कि अपनी जो असील मादियाँ होती हैं ना, जो एजड हो जाती हैं, अब जैसे सावे की माँ है, फिर उनका दोस्तों वज़न देख के ब्रीड करवानी होती है। यानी अगर मादी का एक झोल उतारने के बाद वज़न ठीक है ना, तो फिर आप उसकी कुड़ुक तोड़वा के दोबारा उसको ब्रीड के लिए कोशिश कर लें। लेकिन अगर मादी ने ऐसी कंडीशन में अंडे दिए हैं कि उसका बॉडी वेट कम था और वो कुड़ुक हो गई है अंडे देने के बाद, और कम वेट वाली मादी जो एजड होती है वो पूरे अंडे भी नहीं उतारती, यानी पूरी झोल नहीं देती, अंडे कम देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं मादियाँ संभालने के लिए। अभी बड़ी किलिताजी ने झोल उतारी है, ठीक है जी, वो पूरी झोल उसने उतारी है, तो अभी उसका वज़न बरकरार है, क्योंकि बहुत अच्छे वेट में आके उसने ब्रीड की थी। और एक मसला ये भी होता है कि अभी तो हर मौसम है तो सारी मादियाँ ब्रीड करेंगी और कर भी रही हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये होता है कि जब मादियों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर वो ब्रीड देर से करती हैं, लंबा कर जाती हैं काम। तो मादियों की खुल बड़ी ज़रूरी है। मादियों का दाना जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से, और फिर वो जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, वो चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें चेक करते रहना जो है वो ज़रूरी होती हैं। तो जब मादी का वेट, मैं बात ये कर रहा था, फिर मिक्स हो जाती हैं बातें, कि मादी का वेट जो है ना वो अगर बरकरार है ना या कुछ बेहतर है, तो फिर दोबारा उससे कंटिन्यूस आप झोल ले लें। लेकिन अगर मादी का आप देखते हैं कि वेट कम है तो फिर उससे ब्रीड नहीं लेनी, फिर जनाब उसको अंडों में बिठा दें। फिर मादी को अंडों में बिठा दें, और अंडों में बिठा कर उसकी ये एक तवज्जो आपने रखनी है कि मादी रोज़ उठे, दाना खाए, उसको थोड़ी देर बाहर निकाला, बेडशीट कराई, और जब वो बच्चे निकालेगी, कम वेट वाली मादी आपकी जो अच्छी असील मादी है, जिसको आपने नस्ली मादी है, जिससे आपने नस्ल चलानी है, तो दोस्तों उस मादी को आपने अंडों पर इसलिए कमज़ोरी में बिठाना है कि जब वो बच्चा निकाल के बच्चा पालेगी तो चूज़ों के साथ फिर ज़रा वो अंडे खाएगी, चूज़ों वाली फीड खाएगी, जो चूज़ों की खुराक होती है वो खाएगी, खुड्डे में बंद रहेगी, उसको ज़्यादा टोरा नहीं मिलेगा। तो वैसे ही बच्चों वाली मादियाँ मोटी हो जाती हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाज़ मादियाँ पर फेंक के नए पर निकाल जाती हैं, बच्चे पालते पालते उन्हें टाइम मिल जाता है। तो ये सारा एक सिलसिला होता है। लेकिन जब मादी का वज़न अच्छा है तो फिर आप उसकी ब्रीड ले लें। यार मैं इस बड़े चूचे का आपको शौक करवाना चाह रहा हूँ, पकड़ के देखता हूँ शकील के जरिए। ये जी चूचा है काफ़ी शरारती सा, और इसने जनाब अपने साथ बाकी दोनों चूचों को जो है ना वो मारना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से फिर इनके खुड्डे में काटन लगाना पड़ा, गत्ते का जो काटन होता है। फिर अलग अलग टाइम में थोड़े टाइम इसको खोल देता था खुड्डे के अंदर ही शकील, और थोड़ी देर फिर दूसरे 2 चूचों को खोल के दाना शाना खिलाया और बंद किया। तो बच्चे की आप माशाल्लाह आँख चेक करें,
اور بچے کی کوالٹی چیک کریں. تو یہ دوستو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے اور اللہ پاک کرم کرے. تو یہ بچے جب 4 5 مہینے کے ہوتے ہیں نا, پہنچتے ہیں, پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی رونقیں دکھاؤں گا. ابھی کچھ دوستوں کی بکنگز ہیں وہ میں نے کلیئر کرنی ہے. بیچ میں بچے کافی سارے نکلے ہوئے ہیں, دوں گا انشاءاللہ. جن کے پیسے ایڈوانس لیے میں ان کو بچے دوں گا ساتھ ساتھ. لیکن وہ جو ان کو دینے ہیں پھر ظاہر ہے وہ ہم دکھائیں گے نہیں, کوشش یہ کریں گے کہ دے دیں جن کے دینے ہیں. اور کچھ آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے بھی ہیں. تو پھر بچے آگے جو 4 5 مہینے تک جائیں گے انشاءاللہ, پھر آپ کو مزید جو ہے وہ مزہ آئے گا شوق کرنے کا. اور اس دفعہ آپ کو بچوں میں کالی بریڈ لسانی جو ہیں, یہ سبز جامنی چمک والے اور نیلی آنکھوں والے یہ بچے دیکھنے کو انشاءاللہ بہت سارے ملیں گے. یہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اس کی بہت ساری اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو رونق جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے گی. اللہ پاک خیر کرے. میں جناب کوشش کرتا ہوں کہ اس بچے کا چہرہ آپ کو اچھے سے دکھاؤں. چیک کریں ماشاءاللہ. یہ جناب کنگ لسانی کی آگے بریڈ میں سے بچہ ہے. تھوڑی سی یار آپ کو فارم کی پروگریس دکھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ درخت جو ہیں وہ بہت پیارے کھل چکے ہیں, پتے آ چکے ہیں, ابھی مزید یہ بڑھ رہے ہیں. یہاں پر بھی چیک کریں, یہ درخت بھی کافی سارا کھل رہا ہے اور اس کی چھاؤں بھی آپ کو کھڈوں پہ نظر آئے گی. اور ان درختوں کی بھی چھاؤں آپ کو نظر آئے گی, وہاں بھی پیچھے نظر آئے گی آپ کو, اور ادھر بھی کمرے پہ بھی نظر آئے گی. کام جو ہے وہ دوستو ابھی بیچ میں پڑا ہوا ہے. اس سارے کی چھت لگنی ہے, اوپر چادریں لگنی ہیں, پیچھے آگے جال لگنا ہے, آگے گرمی آنی ہے تو چھاؤں بنانی ہے. لیکن چھاؤں ہم تب بنائیں گے جب شدید گرمی پڑنا شروع ہو جائے گی. پہلے چادروں سے گزارا ہو جائے گا ہمارا. 12 فٹ تک چادریں ڈلنی ہیں. اچھا جی, یہاں پر بھی آپ کو کچھ چوچے دکھاتے ہیں. یہ جناب ان میں ڈینجرس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. ڈینجرس جو پٹھا مارتا ہے وہ عازق بھائی کے پاس میں نے بھیج دیا ہے. یہ جناب اس مرغے کا چوچا ہے اور یہ بنے گا پورا باپ کی کاپی. بہت اچھا چوچا ہے. اور اس میں یہ جو چوچی ہے یہ براؤن سی, یہ جناب والا لاہوریے مرغے کی چوچی ہے کبوتری کے ساتھ. لاکھے کھڑی تختی والے کی جو پٹھی ہے کبوتری, یہ اس کی چوچی ہے اور اس کا باپ ہے لاہوریا مرغا. 2 انڈے اس نے جو آپ کو یاد ہے اتارے تھے, ان میں سے ایک بچہ نکلا تھا اور یہ وہ ایک بچہ ہے, یہ چوچی نکلی ہے. اور یہ جو ساتھ چھوٹی براؤن پھر رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس کی ہے, یہ مجھے نہیں یاد, لیکن ان دونوں کا مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ میں نے بعد میں اکٹھے کی ہیں. یہ مادی کے ساتھ ایک الگ تھی, باقی بچے وائٹ تھے. میں نے یہ انڈے رکھے تھے 2 کبوتری کے اور 10 سفید کے. تو کبوتری کے 2 انڈے اس لیے الگ رکھے تھے کہ سفید کے تو سفید نکل آنے اور کبوتری والے بچے ہوں گے یا رتے نکلیں گے تو یا کالے نکلیں گے, تو جو بھی نکلیں گے پہچانے جائیں گے. تو اس طریقے سے پھر یہ پہچان میں ہے. تو ڈینجرس والا چوچا آپ چیک کریں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے ہم ایک نیا چینل بنانے لگے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ محنت کریں گے پراپر. اس چینل کے اوپر کچھ پرابلمز ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہیں. ایک ابھی اسٹرائک بھی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چینل جو ہے وہ کوئی گروتھ نہیں پکڑ رہا خاص. ٹھیک ہے, یعنی جو ہمارے 5 7 8 ہزار سبسکرائبرز یا ویورز ہمیں دیکھنے والے ہیں, بس یہ ویڈیوز وہیں پر لمیٹڈ رہتی ہیں, ریکمنڈیشن میں نہیں جاتی, سجیشنز میں نہیں جاتی. اور جو انالیٹکس میرے پاس شو ہوتے ہیں وہ میں چیک کرتا رہتا ہوں, تو اس میں اس کا جو امپریشن ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے اس چینل کا. کیونکہ جب سٹرائک پڑ جاتی ہے نا, ایک پیچھے سٹرائک ایک پڑی تھی, تو سٹرائک کی وجہ سے پھر چینل گروتھ نہیں کرتا. تو ابھی کوشش یہ ہے کہ ایک نیا چینل بنائیں اور اس چینل کے اوپر پراپر ڈیلی کی بیس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں اور اسی کو جو ہے وہ چلائیں. اس چینل کے اوپر پھر جو ہے وہ رینڈم ویڈیوز کوئی نہ کوئی ڈالتے رہیں گے, بیچ میں اس کو بھی چلاتے رہیں گے, لیکن جو پراپر ولاگنگ ہوگی یا پراپر شوق کی باتیں ہوں گی پھر دوسرے نئے چینل کے اوپر کریں گے. اس کے اوپر بھی ہمارا کنٹینٹ بہت سارا ہے, تو اس چینل کو بھی سیف رکھیں گے. لیکن یہ سلو ہو جائے گا اور پھر نیا چینل ہمارا تیز ہو جائے گا اور اس پہ ہی پراپر سارے, یا اس کے اوپر ہم کوئی علاج معالجے والا ایک سلسلہ سٹارٹ کر لیں گے. 2 لائنز الگ الگ رکھ لیں گے نا, کہ ایک کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی اور دوسرے کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی, تو یہ طریقہ کار لیں گے. اچھا یار, اس گروپ میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک چوچی جو ہے نا پیچھے, وہ ڈرتی ہے مادی کے پاس جاتے ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بچے اس مرغی سے الگ کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ مرغی پھر انڈوں کے لیے تیار ہو رہی ہے. جب سے میں آیا ہوں آپ نے نوٹ کی ہے کہ پتہ نہیں کی, میں نے نوٹ کی ہے یہ مرغی لگاتار چن رہی ہے.
کھا رہی ہے، زمین سے ڈھونڈ رہی ہے. تو ایسی عادت جب مرغی کی ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مادی انڈوں کے لیے تیار ہو رہی ہے. بچے پالنے والی مادیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹک ٹک کر کے بچوں کو بلا کے کھلاتی ہیں. اب چونکہ بچے اس کے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ ویسے بھی اتنا ہی بچہ پالتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے بھی بڑی مشکل سے ہی پالے، اور یہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو مار بھی رہی ہے. تو اس کو میں بھی الگ کروا لیتا ہوں. کچھ اور بچے بڑے زبردست قیمتی بچے آپ کو دکھانے والے تھے لیکن آج نہیں دکھاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب چینل دوسرا بناتے ہیں کچھ دنوں میں تو یا اسی چینل کے اوپر ہی میں دیکھتا ہوں جیسے ٹائم کے سلسلے بنتے ہیں. اصل میں بعض چھٹی پہ ہے، شکیل اب کام لگا ہوا ہے، ثانی بھائی بھی کہیں آگے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، تو کوئی بندہ نہیں ہے میرے پاس. دور دور سے ہی جو شوق ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کروایا ہے. اب ایک چوچا آپ کو میں نے دکھایا، بڑی مشکل سے دکھایا ہے اس کو پکڑنا، پھر وہ بار بار پھڑکتے ہیں چوچے ہاتھوں میں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے بھائی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.